حاجی عبدالحمید صاحب اور دیگر صحابہ مصطفیٰ، علماء کرام اور مشاہدان مصطفیٰ، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اج اہل بیت اتحاد کے ذکر واسطے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ساری مسجد کی انتظامیہ کے لیے مبارکباد مستحق ہو کہ تساں اپنی اس جامع مسجد انوار طیبہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور حضور دی آل پاک شہداء کربلا دیار کے اندر میں اپنے پاک کا انعقاد کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو برکت عطا فرمائے۔ حضرات کی وقار آج کا دن اور خصوصاً جڑی رات ہے اب 10ویں محرم کا دن آ رہا ہے۔ کسی مسلمان کو ایک گل چھٹی ہوئی رکی ہوئی نہیں، اس دن رکی ہویا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام عالی مقام شہزادہ گل مبارک میں دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں پیش کی دیا، سارا گھر چکا کے نانے کا دین بچا لیا۔ آمین سارے سبحان اللہ، دل کی آواز ہے اونچی بولو سبحان اللہ۔ بات ہے خطبہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی شریف والے بندے بول دے چھوٹے بندے نے بڑی شریف والے بول دے جی، میں کہتی بولنا تھے انشاءاللہ سارے کسی ایک بڑی بول کے دسو سی بولے سبحان اللہ، سلامت کر کے برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی وقار اجے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے دنیا میں تشریف نہیں سن لے آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری کسی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک خواب دیکھتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خواب آکر کی تھی، آپ بڑی پریشان تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ڈرونا کے خواب دیکھا ہے، ایک خواب دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری زندگی جان کی خواب دیکھ لیا ہے؟ عرض کی تھی آقا میں دیکھا کہ آپ نے جسے مبارک کا ٹکڑا میری گود میں شاہ کے دیتا ہے، یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی، ساری رات میں سو نہیں سکی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیاری زندگی پریشان ہونے والی خواب نہیں ہے، تے خوش ہونے والی خواب ہے۔ جو میرا کو سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرا رب میری پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک شہزادہ عطا فرمائے گا جڑا تیری گود میں کھیلے گا، جڑا تیری گود میں پرورش پائے گا۔ حضرت علی بکار سرکار نے فرمایا کہ بڑی خوشی والی کام ہے۔ حضرت علی بکار پھر وقت آ گیا امام عالی مقام کی ولادت با سعادت ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جانے مبارکباد پیش کرتے ہیں، فرمایا فاطمہ مبارک ہوئے، علی مبارک ہوئے، عقیدہ آقا خیر مبارک، ساریاں مبارکہ دے آقا تمہاروں میں نا اتنا درواز ہے۔ سرکار نے فرمایا خیر مبارک، فرمایا لے آؤ اس بچے کو میرے قریب کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے سجدے کان میں خود اذان پڑھی ہے، کبے کان میں اقامت پڑھی ہے۔ آج کسی کا بچہ پیدا ہوئے تو کوئی آتے حافظ صاحب لگتے جا رہے ہو تو دانی پڑھ کے آئے جاتے ہیں، کوئی آتے نہیں اسپیشل اپنے امام صاحب کو بلایا ہے،
کہ کسی کا اور تھوڑا جا ہوگا تعلق ہوتا نہیں جناب والا فلاں گدی نشین پیر صاحب کو بلانا ہے یا مفتی صاحب کو بلانا ہے، کوئی کہتا ہے جناب والا کسی سید صاحب کو بلانا ہے، لیکن خدا کرم فرما دے تو حضور دی آل دا شہزادہ آ جائے تے لوگ ساری زندگی فخر کرتے ہیں اس گل تے لاکھ لاکھ کے لوگ دستے نے اے پتہ نہیں اس پتر دے کان میں اذان کنے دیتی ہے، شاہ نے اذان دیتی سی، سید ظالم نے اذان دیتی ہے، حضرات دی وقار میں تواڈے سامنے جس شہزادے کی گل کرنا پیا وہ شہزادہ بھی عام نہیں لیکن اذان دیتی وہ بھی عام نہیں، اذان جنے کان وچ ہوئی ہے وہ شہیداں دے سردار نے تے جنہ اذان پڑھی ہے نبیوں دے سردار پڑھیے اور امام حسین کہتے ہیں نانا جی تسا اذان بھی پڑھ دیتی ہے اقامت بھی پڑھ دیتی ہے نماز میں میدان کربلا میں جا کے پھر گٹی دا وقت آتا ہے گٹی دی جاتی بچے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے نوابے دھرتی گٹی عطا فرمائی رات کی بتا پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پرورش پاتے جا رہے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے نے بڑی پیار فرماتے نے تمام شہزادیاں نے نالی بڑا پیار فرماتے نے اللہ کی مطاع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پوچھا کہ علی کا نام کی رکھیا بچے دا آج کی آقا سوچا حرم رکھ رہی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ دا نام حسین ہے حسن اور حسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کسی کا نام کوئی نہیں سی سبحان اللہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں سی میرے مالک نے کسی کو عطا ہی نہیں کیتا اگر ایک نام عطا کیتے تھے تو میرے اندر نواسے عطا کیتے تھے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا نماز کے دوران آپ کی اس مبارک سے سوال ہو جاتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی طاقت تسبیح لمبیاں کرتے جاتے ہیں تسبیح لمبیاں کرتے جاتے ہیں تسبیح لمبیاں کرتے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب تک امام علی مقام بیٹھے رہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اسار نہیں اٹھاتے نہیں سر اٹھاتے دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی سمجھائیے تو بولو سبحان اللہ دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ قبول پہ جنت کھڑی رہی اہل بیت کے خاندان پیار کرنے والے سارے خوشی بولو سبحان اللہ دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی اور دروازہ رسول پہ جنت کھڑی رہی اور سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی جب تک آقا حسین حضور کی پشت مبارک سے بیٹھے رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحاں پڑھتے گئے جس ویلے فارغ ہوئے نا آقا حسین لے کے حضور اپنے کاشان رحمت بچائے سیدہ پاک مالی فرمایا سیدہ تیرے شہزادے نے یقین کم کیتے اور کیتے آقا کی کیتا سے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا آقا میری پشتے سوال ہو گیا ہے اے واسطے میں 72 تسبیحاں پڑھ رہی ہوں میاں لمبیاں کیتیاں نے آقا حسین کی چھوٹی عمر ہے چھوٹی کی زبان میں بولے عرض کی نانا کی ہویا کہ میرے واسطے آج تساں 72 تسبیحاں پڑھی نے کل کربو بلا کے میدان کے اندر ایک ایک تسبیح کے بدلے ایک ایک جان کا نذرانہ پیش کرنا حضرات کی مطابق وہ وقت آ گیا امام عالی مقام جس ویلے میدان کربلا میں آگے شہیدہ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اس نے اس بارے میں جو آیا کریمہ پڑھی اللہ کریم فرماتا ہے ولا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا خوشی نہ ہے آپ کو
یا اللہ کی تو کچھ نہیں آکھنا. فرمایا جڑے قتل کیتے جان لمن یقتل جڑے قتل کیتے جان یا اللہ قتل تے کنے راضی ہوندے نے کس قتل دی گل ہے. فرمایا فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. یہ فرمایا فی سبیل اللہ جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان. اللہ تبارک و تعالی نے کی ارشاد فرمایا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا. کی آکھنا؟ مردہ نہیں آکھنا. یا اللہ کی نے فرمایا پر لگیا آخری
اپنے جناب والا اہل بیت کو سمجھا لے گھر والے کو سمجھا لے حضرات کی وقار اولادہ والے بیٹھے ہوئے ہو تو جو جناب محبت نال سماعت فرمایا ہے تو جناب والا خیمے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی آ جاتی ہے جدا نام سیدہ سکینہ ہے آپ کے اپنی جناب والا ابو جان سیدہ زینب ہے آپ کے گلے نہ لگ جاتی آنے کیا کہ ابو جی تصور صحیح ہو کیڑی سبحان والی ابو جی تصور صحیح ہو کیڑی سبحان والی ہے کہ بھائی علی اکبر دے خیمے وچ گئی آ تے صبح دی گل ہوئی ہے کہ چچا عباس دے خیمے وچ گئی آ تے صبح دی گل ہوئی ہے کہ بھائی قاسم دے خیمے وچ گئی آ تے اوتے بھی صبح دی گل ہوئی ہے ابو جی تصور صحیح کیڑی سبحان والی ہے تے سیدہ زینب اپنی بھتیجی نو سینے تے نال لا کے آپ فرماندیاں نے دل چڑھیا تے تمہیں غلامیں دی چل دے تیر کلامو دل چڑھیا تے تمہیں غلامیں دی چل دے تیر کلامو دوروں سے باپ دتائی تے میں روزہ حسین برامو رات دی اتار سرون تو ہر دل کوئی بندہ اور مطلب نہ رہے رون تو مراد صرف سبحان آئے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنسوان دے نال رونا ایک دن فرمایا رحمت ایک ہی ہے رحمت اللہ اکبر کبیرہ جناب والا کی ہوتا ہے انہیں جناب والا رات گزرتی جا رہی ہے جس نے سیدہ پاک نے فرمایا اے نبی سکینہ صبح ہوئے گی تمہیں پتہ چل جائے گا وہ کیسی صبح آنے والی ہے پھر جناب والا تو حسین فرماندے نے آ میری شرابی میرے سینے تے لیٹ جاؤ تے باپ کے سینے تو علاوہ نیند نہیں آتی آ میری شرابی میرے سینے تے لیٹ جاؤ آقا حسین اپنی شرابی کو سینے تے لٹا کے فرماندے نے آ میری بچی سو جا کل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری دی محبوب سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی اے خاطر پیو دا سینہ ہمارے شہزادی راجا اپنے باپ کے سینے تے لیٹ جا اس تو بعد باپ کا سینہ نہ ملے گا حضرت دی وقار آقا حسین اپنی شہزادی کو سلا دیتے تھے پھر نقل و معامل کے اندر رات گزر رہی ہے پھر آقا حسین پچھلی رات کو قرآن کھول گیا ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہے آقا حسین نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہے حضرت دی وقار قرآن کاری قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں جناب والا دل خوش ہو گیا ہے راضی ہو گیا ہے اتنا سونا قرآن پاک پڑھیا ہے پر قربان جاوانی سے نوازہ رسول دیگر کو شاہ بطول جب قرآن پڑھتے ہوں گے پھر کی عالم ہوئے گا جناب والا کا حسین قرآن پڑھ رہے سیدہ زینب کول کر کے سنیاں نہیں ہوں اس لیے آقا حسین اپنی کفیت کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے یہ بتائے میری ساری زندگی آخری رات ہے میں رات کے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اللہ دی وقار قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ایسے سرور کے نال قرآن پڑھے آئے سیدہ زینب کرنی ہے بھائی جان قرآن تسا مکے بھی پڑھے آئے قرآن تسا مدینے بھی پڑھے آئے پر جیڑا مزہ آئے پہلے کبھی نہیں آیا آقا حسین جیڑا قرآن ہے پہ پڑھ دے ہو اے ہو جا قرآن پہلے کبھی نہیں پڑھے ہو یعنی پہلے کبھی ایسا ضرور نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ تیسرے قرآن پڑھنے کی گلے آئی آقا حسین کی آنکھاں جو آنسویں آگے فرمایا سیدہ قرآن تے میں کل پڑھاں گا فرمایا قرآن تے میں کل پڑھاں گا نیلے دنوں کے سڑیاں بھر ہوئے گا پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہوئے گی نہ
سرکار ہر ایک شہزادہ آ رہے آقا حسین مینوں اجازت ہو دے میں نانے دے دین کو قربان ہوں کبھی جناب والا امام علی اکبر آ رہے ہیں 18 سال کے نوجوان آقا حسین کے شہزادے آ کے کہتے ہیں ابا جی اجازت ہو جائے فرمایا پترا تینوں پالیا تیری امو زینب نے جا کے انہوں نے اجازت لے لے اوپر نے اجازت دے دی کہ میری طرف اجازت دے حضرت علی وقار شہزادہ آپ کی کو جان دے کہنے لے جانے کو جی کوئی نوکر واسطے آ گیا تو اڑے بولو سیدہ زینب فرماتی نے شہزادے کو مان جا 18 سال تیری عمر ہو گئی ہے آج تک تو میرے کو کوئی سوال نہیں کیتا آج پہلی بار سوال کر لگے وعدہ کرنیاں علی دی دیا فاطمہ زہرا دی شہزادیاں نانا مصطفیٰ دی نواسیاں جو منگے گا میں تجھے عطا کر دوں عرض کیتا کو جان دے وعدہ کر لیا جے تے پھر نانے دے دین کو قربان ہونے کی اجازت عطا فرما ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر اجازت لے کے جس ویلے چلن لگے تے سیدہ زینب آخر شہزادہ رک جا ماما دے دلہ میں بڑے چاہ ہوتے ہیں کہ میرا پتر جوان ہوئے گا میں دے سیرے لاواں گی میں کی شادی کران گی میں دا نکاح کران گی دلہن لے کے آواں گی شہزادہ وہ تے وقت نہیں آیا پر ٹھہر جا میں تیرے سر تے دستار من لوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک قرآن کی کوٹھی لے کے ہم دیا نے وہ دے وچ دستار مبارک کٹ کے شہزادہ علی اکبر دے سر تے من دیا نے اور جس ویلے بن لئی نا فرمایا شہزادے آئے نہ سوچی کہ پپو نے دتا کی ہے میں قرآن دستار دتی ہے فرمایا اے وہ دستار ہے جو نانا مصطفیٰ میرا غیرتی بات ہے شہزادہ علی اکبر میدان میں جاتے ہیں گاجر پوری کی طرح جناب والا کوکیوں کرتے جاتے ہیں حضرت علی وقار پھر ادھر یزیدی کی آپ نے یہ اخبار کی جناب اللہ کر دو کلیاں لگے رہو جے یہ قیامت تک جنگ ختم نہ ہوئے گی حضرت علی وقار سجیوں کبیوں اگو پیچھو ہر پاس تیرہ دیوار آگے شہزادہ علی اکبر زمین پہ آ جاتے ہیں میرے آقا حسین اپنے 18 سال کے جوان کی لاش لے کے خیمے کے اندر آئے ہیں اور پھر سیدہ زینب نے اپنے اس میرے بھتیجے کو دیکھا ہے این سامنے رکھ کے فرما دیا نے وفادار بھتیجا بولتے صحیح وفادار بھتیجا بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری میں اپنے پتر نہیں یاد رہنے بھول نہیں اکبر تصویر شہزادہ علی اکبر بھی جامع شہادت نوش فرما جاتے ہیں اور اسی طرح سارے جناب والا ہم نے جا رہے کی اجازت لے کے نانے دے دین کو قربان ہوتے جا رہے ہیں علی کا در بھی کیا در ہے علی کا در بھی کیا در ہے کہ جس در کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سارے آتے ہیں ایسی نانے دے دین کو قربان ہو جائیے بچے تو بچہ چھوٹا بھی نہیں آتا میں پیچھے چھپ جانا حضرت علی وقار پھر بینڈ آئی سیدہ زینب آکے آپ کے بھائی جان میں نانا مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقع میرا آ جائے نا کوئی بلا آ جائے مصیبت آوے صدقہ دیا کرو صدقہ مصیبت کا نقصان دیتا ہے امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ اس میں دانے کربلا کی صدقہ کرو دیا عرض کیتا بھائی جی تسی اجازت دو میں صدقہ دینا چاہنی ہاں میں اپنے برا حسین کا صدقہ دینا چاہنی ہاں فرمایا اجازت دے عرض کیتا میں اپنے برا کو کون تے محمد قربان کرنا چاہتا ہوں یہ صدقہ دینا چاہ رہی ہیں براواں کا کہ آقا حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ لے جو ادھر مدینہ طیبہ باقی زندگی جا کے اتنے گزارو سیدہ زینب کی انکت معصوم آ گئے عرض کیتا بھائی جان میں قیامت والے دن نانا مصطفیٰ کو کس طرح منہ دکھاواں گی میں اماں فاطمہ زہرا کو کس طرح منہ دکھاواں گی میں بابا علی کو کس طرح منہ دکھاواں گی وہ کہتے علی اکبر
اکبر تے قربان ہو گیا، علی اصغر تے قربان ہو گیا، قاسم تے قربان ہو گیا، عثمان بن علی قربان ہو گیا، ابو بکر بن علی قربان ہو گیا، عمر بن علی قربان ہو گیا، تو کون تے محمد لے کے مدینے آ گئی، بھائی جان میں آمد رسام نہ کر سکا گی، بھائی جان اے میرا نظرانہ قبول فرماؤ، آپ ایک ہوتے سین آپ نے جو میں بہان یقین پہ کرتے ہیں، جس میں امام علی مقام آئے نے خیمے دے اندر دیکھیا عمر تے محمد دو میں بھائی سیدہ زینب نے دو میں شہزادے سجدے میں سر رکھیا ہوا ہے، اکھاں وچ آنسو جاری نے، جناب والا مصلی آسمان دے نال تارے کہ اللہ دی بارگاہ وچ ایک ہی دعا بھی کر دے یا اللہ ساڈے مامو جان دے دل وچ رحم پا دے تاکہ اس سانو نانے دے دین کو قربان ہونے کی اجازت عطا فرما دے۔ حضرات دی وقار اور تے محمد بھی قربان ہو جاتے ہیں، اس طرح سارے قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام دی واری آ گئی، آقا حسین جس ویلے آپ بھی نکلتے میدان کربلا وال انقادر پوری کی طرح کوفیہ نو کٹتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، آپ کی تلوار چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ حضرات دی وقار جنیاں رگا میں بھی ہونے حیدری ہوئے، جس دے ہاتھ میں بھی تلواریں حیدری ہوئے، وہ دے سامنے پھر کون رک سکتا ہے اور جناب والا اس تلوار کو کون ڈک سکتا ہے؟ کوئی نہیں ڈک سکتا۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں اس چیز نے آقا حسین کو ڈک لیا ہے، آقا حسین کو نماز میں ڈک لیا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آقا حسین تلوار رک لی، آپ جناب والا سواری کو تھلے آگے شمر آگ کی چھاتی تے بیٹھ جاتا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا شمر پیچھے ہو جا، شمر کہتا ہے کہ حسین برا قربان کر دیتے جے نہیں مننے، بانجے قربان کر دیتے جے نہیں مننے، 18 سال کا علی اکبر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیتا جے نہیں مننے، اپنی باری آئی ہے کہ من جان لگے ہو۔ آقا حسین نے فرمایا میں ایمانہ پیچھے ہو رہا اپنی بارگاہ سے نماز ادا کر سکتا، نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا حسین نے ایک سجدے میں سر رکھیا ہے، ایسے رک کے میں ایک دو غلط کرتا ہوں۔ حضرات دی وقار اگر اسی ذکر بھی امام عالی مقام نہ کریے، محبت دا نام بھی کریے، لیکن نماز دا بتاوے تے اسی اگے پیچھے ہو جائیے، پھر اسی دعوی محبت میں سچے نہیں۔ حضرات دی وقار آج کو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اسی 5 روزانہ نماز ادا کریں گے، سارے کو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا چاہو انشاءاللہ ضرور بولو، آپ کو انشاءاللہ۔ آقا حسین سجدے کی حالت میں سے اور جناب والا آپ کا سر انور تن کو جدا کیتا جاتا ہے، اور پھر ایک عاشق نے کیا، انہیں آکھا سید کون ہوتا ہے؟ سید کون ہوتا ہے؟ سید سو جو پڑھے نماز رکھ دی، جی صاحب سید سو جو پڑھے نماز رکھ دی، سید سجدہ نہ کرے کہ سجدہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں شاہی آتے ہیں تھا ساڑیاں مکے ہو جاتی ہیں مدینے آج آپ کو بات ہو جاتی مہربانی فرماؤ جائے کہ امیران تے آقا حسین بھی فرما دیتے میں مکے پڑھے ہیں میں مدینے پڑھے ہوں نہ نہیں کیا انہیں کیا میں ایسے نماز پڑھنی ہے فرمایا شمرہ پیچھے ہو جا نماز پڑھتے پتہ ہوں تلوار چل رہی پھر بھی نماز کو پیچھے نہیں رہتے فرمایا سید سو جو پڑھے نماز رکھ دی ارے سید سجدہ نہ کرے تھے سجدہ نہیں شاہدی تے بیٹھا پاوے شمر ہوئے سید پھر بھی نماز کو پڑھتا نہیں سبحان اللہ سید نماز اگر تو ہوئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا آپ نے سجدے میں سر کٹا دیتا ہے اور اس سے جناب والا میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈ رحمت اللہ علیہ آپ نے کلام لکھا ہے ایک دو منٹ میں اس میں عرض کرتا ہوں آپ نے سجدے کی شان بیان کی ہے آپ کو سبحان اللہ وہاں کے دن انشاءاللہ ہوئے نہیں تو سارے تجھے سن لیا گیا تھا اس کا تجھے پریشان نہ ہو بولو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوف
کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادو سجدے میں ہے، بے خوف کوئی نہیں کہ میرا سر لا دیتے، بے خوف ہو گیا سجدہ پہ کرتے رہے. اگے آپ فرماتے ہیں اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج. واہ سبحان اللہ. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں. واہ واہ سبحان اللہ. ادھر سمجھ آئی ہو کہ بہت سبحان اللہ. بچے لوگ بات نہیں سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھ آئے. حضرات دیر توجہ فرماؤ نا. آپ کی فرماتے ہیں اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سبحان اللہ. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ اللہ. اگے کی فرمایا اس منقدہ جان شیر آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل. واہ واہ. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. اور آخر کیا فرماتے ہیں کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. واہ واہ واہ. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. آپ کی دو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. واہ واہ. رات دی وقار علماء کرام فرماتے ہیں سب تو زیادہ بندہ قریب اللہ دے قدم ہوتا ہے کہ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ دے قریب آ جاؤ. آقا حسین نے درس دیتا ہے آئندہ درس ایک رحمت لے جاؤ کہ آقا حسین نے نماز کا وقت ہو گیا جان دے دیتی ہے سجدہ نہیں چھڑیا عبادت نہیں چھڑی نماز نہیں چھڑی. اسی انشاءاللہ عبادت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز 5 وقتہ نماز ضرور ادا کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. آقا حسین نے اس تجربے والا پریکٹیکل کر کے دس دیتا ہے. آپ بسریت پر دیتے تھی روکتے سی پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی تھی شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام. سارے آپ کو شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام. دل پر قرآن پڑھنے والے